اسلام آباد سے بہت بڑی خبر، چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے عمران خان کو رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے سلمان اکرم راجہ کی اپیل منظور کر لی، بڑی کامیابی۔ تحریک انصاف کے چاہنے والوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ نہیں ہم نے جھکنا نہیں، عدل منزل ہے عدل ہی راستہ، عدل منزل ہے عدل ہی راستہ، سب کو عزت سے جینا سکھائیں گے ہم، عدل منزل ہے اور عدل ہی راستہ، سب کو عزت سے جینا سکھائیں گے ہم۔ نیندیں تو ان کی حرام ہو جائیں گی جن کی حکومت جا رہی ہوگی، نیندیں تو ان کی حرام ہوں گی۔ اس لیے عمران خان صاحب کا جہاں تک تعلق ہے، رپورٹ سے واضح ہے کہ وہ بڑا پرعزم ہے اور الحمدللہ وہ روبہ صحت ہے، سوائے اس کے کہ ان کی آنکھوں کا عارضہ جو ہے وہ لامحالہ ایک حقیقت ہے۔ رمضان اور عید خان صاحب گھر گزار سکتے ہیں؟ دیکھیں، قوم ساری اسی چیز کی متمنی ہے، اسی چیز کی متوقع ہے، اسی چیز کی ملتمس ہے، اسی چیز کے ہم بھی متجسس ہیں، اور ہم یقیناً خواہش ہوگی ہماری بھی اور ساری قوم کی بھی کہ وہ خبر یہ بھی چل رہی تھی کہ بنی گالہ کے مسجد کے جو امام ہے اس حوالے سے بھی ایک ویکینسی آ گئی ہے، وہاں پر ان کو ضرورت پڑ گئی ہے، تو اشارہ خان صاحب کی طرف ہے کہ شاید وہ بنی گالہ میں اب کی بار رمضان گزاریں گے، تراویح پڑھیں گے۔ بھائی میں خود امامت کراتا رہا ہوں ایز اے گورنر، جب میں پنجاب کا گورنر تھا تو میں خود امامت کراتا تھا۔ ویسے بھی اسلامی شعار میں آپ بنی گالہ میں اس دفعہ امامت خود کرائیں گے، تراویح پڑھائیں گے؟ دیکھیں وہ تو جب کوئی ضرورت ہوگی تو ہم نماز پڑھاتے ہیں، جمعہ نماز بھی پڑھاتے ہیں، فجر کی بھی پڑھاتے ہیں، عصر کی تو خیر وہ ویسے ہی خاموشی کی ہوتی ہے، لیکن نماز پڑھانا تو ہر مسلمان کو آتا ہے۔ بنی گالہ کی رونقیں دوبارہ سے آباد ہو رہی ہیں آپ کے خیال میں آنے والے دنوں میں؟ ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے، میں سمجھتا ہوں کہ ہونا یہی امکانات نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ دیکھیں امکانات تو عمران خان 8 فروری 2024 کا وزیر اعظم ہے، اس میں کسی کو شک ہے؟ تو بالکل بنی گالہ کی رونقیں بحال ہونی چاہیے، اگر ہم نے ملک کو آگے لے کر چلنا ہے تو پھر ہونی چاہیے بالکل۔ اچھا، جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ ختم، ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو تھا وہ ختم ہو گیا اب حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان؟ اب آپ دیکھیں کہ وہ جو چیف جسٹس صاحب کی آبزرویشنز تھیں، آپ کو اس سے کچھ اندازہ ہوگا کہ حکومت بڑی مہربان ہوئی بھی ہے۔ کوئی گارنٹی وغیرہ کسی نے دی ہے اس دوران؟ مجھے نہیں پتا یہ آپ ان سے کا کردار کون ادا کر رہے ہیں؟ سننے میں آ رہا ہے کہ وقت تعین کرے گا۔ دیکھیں یہ کبھی بھی بیک ڈور چینل کے رابطے بند نہیں ہوا کرتے ہیں، یہ سیاست کا حسن یہی ہے کہ سیاست جو ہے وہ ناممکن کو بھی ممکن بناتی ہے، اور ماشاءاللہ ہر جانب جو ہے کافی اچھے منجھے ہوئے سیاستدان موجود ہیں جو ایسا کردار ادا کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے۔ کہنا چاہ رہے تھے روسٹر پر آپ آئے، انہوں نے بات نہیں کرنے دی؟ نہیں، بات تو میں نے ساری کی ہے۔ دیکھیں نا، میں نے تو یہی کہا کہ دوسری مرتبہ یہ تصحیح ہو رہی ہے کہ عدالت عظمیٰ سے بھی یہ آرڈر پہلے ہوا، یہ جو ہے ہمایوں دلاور جو ایڈیشنل سیشن جج جو کہ ٹرائل کورٹ تھے، انہوں نے ایک دفعہ آرڈرز پاس کیے جو ہائی کورٹ نے سیٹ اسائڈ کیے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے آپ کے پاس آیا، آپ نے ایک مفصل آرڈر کیا جس کی روشنی میں پھر اس ہمایوں دلاور نے پھر دوبارہ وہی اپنے ضد کر کے اپنے وہی آرڈر کو برقرار رکھتے ہوئے پھر کیا، پھر دوبارہ جب آئے تو جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے 3/8/2023 کو جو ہے آرڈر کیا اور سیٹ اسائڈ کیا اسے، اور پھر 5 کو بغیر سنے ہوئے سماعت کیے ہوئے اس نے پھر دلاور ہمایوں نے پھر سزا کر دی، اور اس کے بعد جب ہم آپ کے پاس آئے تو یہ آرڈر جو ہے سزا کے بعد کا ہے، اور میں نے وہ ساری چیزیں ریکارڈ پر لا کر سپریم کورٹ سے استدعا کی کہ اس کو ریلیف کو مولڈ کر کے جو ہے آپ پورا جو ہے اس سارے پروسیس کو کالعدم قرار دیں، اور میں نے کہا کہ یہ آرڈر آپ پڑھ لیجئے گا، اور یہ ان کی موجودگی میں ہوا۔ جو اس وقت ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہیں وہ ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر اسلام آباد کے ذاتی وکیل بن کے پیش ہوئے تھے۔ چلو فریدی صاحب، کیا توقعات ہیں؟ توقعات یہی ہے کہ انصاف ملے گا انشاءاللہ تعالی، اور ڈاکٹر سے جو ہے ڈاکٹرز کو اجازت مل جائے گی عمران خان صاحب سے ملے اور عمران خان صاحب کا پراپر علاج ہو، ہم یہی امید کرتے ہیں انشاءاللہ۔
सर आपकी बड़ी मुलाकातें हो रही हैं, क्या मुलाकात हो रही हैं कहीं पर? नहीं, मैं सूबाई इश्यूज पर मिल रहा हूँ, बाकी जो है इस तरह मुज़ाकरात और एहतजाज इन दोनों की जिम्मेदारी महमूदा चकज़ई साहब और अलामा नासर साहब को दी गई है کہ شاید ان کو علم میں پہلے سے تھا، تو انہوں نے کہا جی جو جیل مینول کے مطابق ہے وہ بچوں سے بات بھی کروائی جائے، لیکن جب فیملی کی ملاقات کی بات کی تو انہوں نے کہا جی اس پہ نہ آئے، اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ میں آرڈر نہیں دے سکتا۔ فیملی کی ملاقات نہ ہو، پولیٹیکل لوگوں کی ملاقات نہ ہو، وکلاء کی ملاقات نہ ہو، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اس ملک میں تمام قیدیوں کے لیے الگ حقوق ہے اور عمران خان صاحب کی ایز اے قیدی الگ حقوق ہے۔ جو بنیادی حقوق ہیں عمران خان صاحب کی، ان کی فیملی سے ملاقات، وکلاء سے ملاقات، رفقا سے ملاقات، وہ بند ہیں، اور اس کے اوپر کوئی ڈائریکشن نہ دینا افسوس ہی کیا جا سکتا ہے۔ حالانکہ جب نواز شریف جیل کے اندر تھا اس کو تمام سہولیات میسر تھی، اے سی سے لے کے پایوں تک، پایوں سے لے کے نہاریوں تک۔ اسی طرح جب مریم نواز جیل میں تھی، اے سی لگی ہوئے تھے، بڑا شاہانہ لائف تھی جیل کے اندر ان کی۔ اور دوسری طرف عمران خان صاحب جو سابقہ پرائم منسٹر ہیں اور ان کے اوپر سیاسی مقدمات ہیں، ان کو 6x6 چکی میں بند کیا ہوا ہے۔ تو جو قانونی تقاضے ہیں، انصاف کے جو تقاضے ہیں، وہ عمران خان صاحب کے معاملے میں پورے نہیں ہو رہے ہیں۔ جو آدمی اکتوبر میں اس کی آنکھیں 6x6 ہوں، اس کے بعد آج اس کی ایک آنکھ پوری بینائی چلی جائے، ابھی بھی جو 15% نظر آتا ہے ایسے نہیں نظر آتا ہے، ایسے مجھے بھی چونکہ میں آنکھ کا دائیں آنکھ کا میری بھی بینائی چلی گئی، مجھے پتہ ہے کیا صورتحال ہوتی ہے۔ اب جو 15% ہے وہ بھی صحیح نظر نہیں آتا، جیسے ایک روشنی سی نظر آئے تھوڑی بہت، یہ ہوتا ہے۔ آپ نے جان بوجھ کر عمران خان صاحب کی بینائی ختم کی ہے، آپ نے رول پلے کیا ہے۔ کیا آپ مجھے بتائیں جیل کے اسپتال کے اندر یہ سہولتیں موجود ہیں؟ ریٹینا کے کیا وہاں پر اسپیشلسٹ ڈاکٹر موجود ہیں؟ وہ تو جو ان کو تکلیف ہے پمس کا بھی میں بھی وہ ڈاکٹر نہیں ہیں۔ پوری پنڈی میں 2 اسپیشلسٹ ہیں اس کے، ایک ڈاکٹر عامر امان ہے اور ایک ڈاکٹر مظہر اسحاق صاحب ہے ہی نہیں۔ لہٰذا آپ نے کیا کیا؟ اتنا سب مجرمانہ غفلت کی، یہ غفلت یہ آپ نے جرم کیا ہے، جرم کیا آپ نے، اور آپ جواب دہ ہیں۔ پاکستان کے عوام آپ کو نہیں چھوڑیں گے، کبھی معاف نہیں کریں گے۔ آپ کیسے پاکستان کو چلا رہے ہیں؟ ایسے ملک چلایا جاتا ہے۔ ابھی کیا کہہ رہے ہیں بعض اپنے حکومتی وزراء، دیکھا خان صاحب کو بڑی سہولتیں حاصل ہے۔ بھائی ہمارا سوال ہے، آپ یہ بتلاؤ کہ کون مجرم ہے، کس نے جرم انجام دیا کہ ان کی آنکھ ضائع ہوئی ہے؟ کون ہے وہ؟ کہ وہاں 5 جوتے ہیں، رپورٹ آ گئی ہے جی، وہاں جناب ان کو کھانا مل رہا ہے، ان کو یہ سہولتیں مل رہی ہیں، یہ آپ احسان کر رہے ہو؟ ایک پرائم منسٹر ہے، آپ کے پرائم منسٹر کو کیا لیول بنتا ہے اس کو جیل کے اندر کس کلاس میں رکھنا چاہیے اس کو؟ نواز شریف صاحب بھی جیل میں تھے، کس کلاس میں ان کو رکھا ہوا تھا؟ سزا یافتہ تھے، وہاں تو پورے باقاعدہ میٹنگیں ہوتی تھی، ڈیرے لگتے تھے وہاں پر۔ تو جب وہ ان کے بارے میں پتہ چلا کہ بیمار ہو رہے ہیں، جیسے بھی تھا خبر آئی، پرائم منسٹر نے خود اسی عمران خان صاحب نے کہا کہ اجازت دی۔ پہلی بار شاید مجھے قانون کی جو تاریخ نہیں پتا پاکستان میں، ایک آدمی جو جیل میں ہو پہلی بار اس کو جیل سے باہر ملک بھیجا گیا علاج کرانے کے لیے، باہر ملک، اور آپ یہاں ان کو ان کے جو ڈاکٹر اسپیشلسٹ ہیں ان کو چیک نہیں کرواتے ہو یہاں پر۔ یعنی آپ کتنے احسان فراموش ہو، کتنے احسان فراموش ہو آپ لوگ۔ ہمارا آپ سے گلہ ہے، ہمارا حکومت سے۔ آپ حکومت کر رہے ہو، آپ کی ذمہ داری ہے، جس کی ذمہ داری ہے وہی جواب دہ ہے۔ اگر کوئی اور کام یہ کر رہا ہے، بتاؤ یہ کس کے نے جرم انجام دیا، کون تھا وہ؟ بتاؤ۔ اس لیے ہم سراپا احتجاج ہے اس کے اوپر۔ یہ کہنا جناب والا رپورٹ آ گئی ہے، خان صاحب بڑی سہولتیں ان کو مل رہی ہیں، ماشاءاللہ، یہ جواب دینا چاہیے، شرم آنی چاہیے ان وزیروں کو بھی، واقعی شرم آنی چاہیے۔ مسئلہ اس وقت پاکستان کے عوام کا کیا ہے کہ آپ نے ان کی آنکھ کا علاج نہیں کرایا جس سے ان کی بینائی گئی ہے، اس کا جواب دو، کیوں نہیں کرایا؟ آپ چیزوں کو ڈائیورٹ کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں اس پر سیاست کر رہے ہیں۔ یہ کہنا کہ آپ نے اپنی ذمہ داری انجام نہیں دی، آپ نے غفلت کی ہے یا یہ جرم انجام دیا، یہ سیاست ہے؟ ہم کہ آپ نے بہت اچھا کیا، تالیاں بجائیں، آپ نے عمران خان صاحب کا علاج نہیں کرایا، ڈاکٹر کو بر وقت نہیں لے کے آئے۔ آپ مجھے یہ بتائیں دوسری بات، کیا جیل کا جو سپرنٹینڈنٹ ہے اپنے اکیلے سے یہ کام کر سکتا ہے کہ 2 مہینے تک اس کو ڈاکٹر تک نہ پہنچائے، اور اس کی وہ کہہ رہے ہیں، شکایت کر رہے ہیں کہ میری آنکھ کی بینائی ڈسٹرب ہو رہی ہے، اور وہ ڈاکٹر سے بات نہ کر لے کر آئے؟ وہ اکیلے یہ کر سکتا ہے؟ آپ مجھے
नाज़रीन इकराम, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान का केस लगा हुआ है और इस केस को खान साहब के वकील सलमान अकरम राजा देख रहे हैं। ऐसे में आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यहया अफरीदी ने फैसला सुनाया है जिसमें यह तासुर यही किया जा रहा है कि इमरान खान को रिहा कर दिया जाएगा, क्योंकि अब खान साहब को मजीद जेल में रखना ताकतवरों के लिए खतरा साबित हो सकता है। इसकी वजह यह है कि झूठ के पाँव नहीं होते और कब तक झूठे केस बनाकर ये इसमें बेवतन लीडर को कैद रखेंगे। बहरहाल इस हवाले से सुहेल अफरीदी की दिलेराना कोशिश जारी थी, जिसकी वजह से आज अदालत ने यह फैसला करना पड़ा। लिहाजा इस हवाले से अगर आप नाज़रीन को राय देना चाहें तो कमेंट सेक्शन दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।